بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور بندے ہیں۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں۔ پیارے دوستو، یہ استغفار جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یقین مارے یہ آپ کے لیے ایسے انعامات اور بارش ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو استغفار کے بارے میں 5 ایسے انعامات بناؤں گا جن کا وعدہ اللہ نے خود قرآن مجید میں کیا، یعنی وعدہ کیا، اللہ نے کہا یہ ہو کر رہے گا آپ اگر کرے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو ایک ایمان والا قصہ بھی سناؤں گا، یعنی استغفار کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایک شخص کو کہاں سے کہاں پہنچایا، جس کا سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ تو دیکھیں گے کہ اس کے ذریعے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کے رزق کی تنگی، مال کی تنگی، اولاد کی تنگی، یقین مانے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائیں گی اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھ لی۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں دبا لیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت قرآن مجید میں جو 5 انعامات کرتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بس میں نے آپ سے کہا کہ آپ استغفار کرو اپنے رب سے، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ اس آیت کا یوں ترجمہ ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تم پر 5 انعامات برساؤں گا جو استغفار کرے گا۔ سب سے پہلے اس پر جو انعام کروں گا وہ اس پر یہ کروں گا کہ میں آسمان سے اس کے لیے پانی برساؤں گا۔ پیارے دوستو، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور کتنی زیادہ خشکی پھیلی ہوئی ہے کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی۔ پیارے دوستو، جہاں پر استغفار کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ رب العزت بارشیں وقت پر برساتا ہے، جس سے ان کے فصلوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان کو بیماریوں سے محفوظ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں تمہاری مال کے ذریعے مدد کروں گا، یعنی میں تمہیں اتنا مال دوں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ آ رہا کہاں سے ہے، اس لیے آپ استغفار کریں۔ اور تیسرا اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں آپ کو بیٹے دوں گا، نیک بیٹے، یعنی جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ نیک بیٹے دیتے ہیں۔ تو کون سی ایسی بہن نہیں ہے یا کوئی لڑکا جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے نہ ہو؟ تو آپ استغفار کے لئے اللہ رب العزت آپ کو بیٹے بھی دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے میں تمہارے لیے باغات بھی بناؤں گا۔ تو اگر آپ کے لیے اللہ رب العزت باغات دے، یعنی آپ کو اللہ رب العزت جنت میں باغات دے اور دنیا کے اندر بھی زمینیں دے، تو میرے بھائیو اس سے بڑے انعامات کوئی نہیں ہے۔ آپ کے گھر کا مسئلہ بھی ختم، مال کا مسئلہ بھی ختم، بارشوں کا مسئلہ بھی ختم، اور آپ کی جو اولاد کا مسئلہ ہے استغفار کے ذریعے وہ بھی ختم ہوگا۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے میں تمہارے لیے نہریں بھی جاری کروں گا۔ یہ 5واں انعام۔ تو میرے بھائیو دیکھ لو، یہ 5 انعامات اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے 10ویں آیت سے آگے یہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی پھر 11ویں آیت میں اللہ رب العزت نے یہ 5 چیزیں جو ہے ان کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ میں تمہیں یہ دوں گا۔ سورہ نوح 29 پارے کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھو، قرآن مجید کی بات رد نہیں کی جا سکتی، قرآن مجید کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کریں گے آپ کو اللہ رب العزت یہ 5 انعامات دیں گے، اور کتنے ہی بڑے انعامات ہیں کہ جب آپ کی اولاد آپ کے پاس آ جائے، مال آ جائے اور گھر آ جائے، یعنی وہ باغات۔ تو میرے بھائیو اس دور میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں رہتی۔ انسان سب سے بڑی چیز دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے، کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور کہیں پر گئے، تو انہوں نے گھر کو آنا تھا تو وہ دیر ہوگی ان کو، تو وہ ایک مسجد میں ٹھہرے۔ اب جب وہ مسجد میں ٹھہرے تو رات کا وقت تھا، تو وہ ادھر ہی بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا جب سارے لوگ جائیں گے تو میں یہاں پر ہی رات گزاروں گا۔ تو اس وقت جو ادھر ایک شخص اس نے کہا مسجد میں ہمارا یہ کہ ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہاں پر کسی کو بھی سٹے کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کرنے کی، اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سردی کا وقت تھا کہ میں مسجد سے باہر نکلا، سامنے میں نے دیکھے ایک تندور والا تھا، اور وہ تندور والا جو ہے وہ
اس کے پاس میں گیا، اس کے قریب جب میں بیٹھا، کہتے ہیں بالکل نوجوان آدمی تھا، جب میں اس کے قریب بیٹھا تو وہ جو پیڑے بناتا ہے تو تب بھی استغفار کر رہا ہے، اس کو نکال رہا ہے تب بھی استغفار، یعنی اتنا استغفار پڑھ رہا، میں حیران ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا آپ کو استغفار نے کوئی فائدہ بھی دیا؟ کہتے ہیں کہ یہ استغفار جو ہے نا، اس سے پہلے میں بہت ہی غریب تھا، فقیر تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو کہتے ہیں جب سے میں نے استغفار شروع کیا تو اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا کہ مجھ سے میرا مال سنبھالا ہی نہیں جا رہا، اور اللہ رب العزت نے زندگی میں ہر خواہش میری کی، جو بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت وہ قبول کرتے ہیں، یعنی استغفار کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا تھا۔ پھر کہتے ہیں ہاں ایک خواہش پوری نہیں ہوئی، وہ یہ کہ میں نے سنا ہے امام احمد بن حنبل بہت اللہ کے ولی ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہ آگے بڑھے، ان کو دل سے لگایا، کہتے ہیں کہ شاید فرشتے نے ہی مجھے ادھر بھیجا ہے، آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوگی۔ تو پیارے دوستو، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے زیادہ اس کے انعامات ہیں۔ آپ اس طرح کریں، دن کے اندر کم از کم 300 بار استغفار کریں، 300 بار بس، تو یہ جو یہ کثرت میں شامل ہوگا، یعنی اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ پورا دن استغفار کرتے رہیے، علماء کرام نے لکھا ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی توفیق ہو جائے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کریں، اس کا آپ کو اور فائدہ ہوگا، لیکن یہ 300 ہے جو انہیں ان کو کم نہ چھوڑے، روزانہ کریں، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر معاشی تنگ دستی سے آپ دور رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بن جائے، تو آپ کے لیے کتنا صدقہ جاریہ ہوگا۔